زہیب حسن، سوال نمبر 2، دنیا میں سب سے پہلے کسی متقی کو، نیک سیرت والے کو فقیری کا لقب کس نے دیا؟ فقیر تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے تو عشق کو اور فقر کو جو عظمت دی ہے، عشق کو اور فقر کو جو عظمت دی ہے، خصوصیت عنایت فرمائی ہے، اس کو دیکھ کے تو انبیاء بھی رشک کرتے ہیں۔ کیا جی؟ اس کو دیکھ کے تو انبیاء بھی رشک کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک محلے سے گزر رہے تھے، تو وہاں ایک عورت ان کو ملی۔ اس عورت نے کہا کہ اے موسیٰ، جب تمہاری اللہ سے بات ہو تو تم پوچھنا کہ میری تقدیر میں کوئی اولاد ہے بھی یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی اس کی تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ اس نے آ کے بتا دیا، بیٹھ گئی۔ اب عورت تو عورت ہے، عورت کو اگر نبی بھی آ کے کہہ دے کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے تو وہ اس پر اکتفا نہیں کرتی، لیکن کبھی کبھی اس کی یہ عادت اسے منزل کے قریب بھی لے جاتی ہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتا دیا کہ بھئی اللہ نے کہا ہے کہ تمہاری تقدیر میں اولاد نہیں ہے۔ چند دنوں بعد وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے کہا کہ بھئی ایک جو روٹی دے گا اس کے ہاں ایک بچہ ہوگا، جو دو دے گا اس کو دو۔ وہ عورت جو ہے سننے کے باوجود بھی کہ تقدیر میں اولاد نہیں ہے، وہ بھاگی بھاگی گھر گئی، روٹیاں لا کر کے دے دی۔ اور پھر کچھ عرصے بعد اس کے ہاں بچہ ہو گیا۔ اب وہ بچہ جو ہے تھوڑا بڑا ہو گیا، جب گلی میں کھیل رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، تو بچہ جو ہے آگ میں ہاتھ ڈالنے لگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ہٹایا اور ہاتھ پکڑ کے گلی میں کہنے لگا کس کا بچہ ہے یہ؟ وہی عورت آ گئی، کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے، تم تو کہہ رہے تھے میری تقدیر میں ہی نہیں ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے بڑے پریشان ہوئے کہ جی میں نے تو واقعی اللہ سے پوچھا تھا، اللہ نے کہا نہیں ہے، تو یہ کہاں سے ہو گیا؟ خیر، اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام کی اللہ سے بات چیت ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا جواب میں تمہیں بعد میں دوں گا، تم ایسا کرو، کہیں جاؤ اور انسانی گوشت لے کے آؤ میرے لیے، انسان کا گوشت وہ لے کے آؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، جس سے بھی مانگا وہ کھانے کو دوڑے، کون دے گا کاٹ کے گوشت؟ پھر ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ پہ چڑھ گئے اور ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگے، تو وہاں پر ایک فقیر بیٹھا تھا، اس نے آواز دی موسیٰ یہاں آؤ، کیا ارادہ ہے؟ کہ جی میں اللہ تعالیٰ نے انسانی گوشت منگایا ہے، کوئی دے نہیں رہا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ نے یہ فرمایا کہ کہاں کا چاہیے؟ انہوں نے یہ تو نہیں فرمایا۔ انہوں نے چاقو اٹھا کے پورے جسم، یہاں سے گوشت کاٹ، وہاں سے کاٹ، پورے جسم سے گوشت کاٹ کاٹ کے اور دے دیا کہ یہ لو، لے جاؤ۔ اب وہ لے گئے خوشی خوشی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، انسان تو بھی تھا، جس بندے نے اپنے جسم کے ہر حصے کا گوشت کاٹ کے میرے نام پہ تجھے دے دیا، اس نے مجھے کہا تھا کہ اس عورت کے یہاں بچہ پیدا کر، تو میں اس کی بات کیسے ٹالتا؟ یہ ہے نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، فقیر اس کو کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ایک فقیر اور بھی تھا، یہ
نقشبندی سلسلے کے جو تھے بہاؤالدین نقشبندی، یہ ان کے دور کا واقعہ ہے۔ بہاؤالدین نقشبندی اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں انہوں نے شور و غل کی آواز سنی، تو اپنے گھر کی منڈیر پر آ کر کے پوچھنے لگے کہ بھئی یہ کیسا شور ہو رہا ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی وہ بچہ کنویں میں گر گیا ہے، تو اس کو نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ نکل نہیں رہا بچہ۔ تو آپ نے کہا ہٹو، انہوں نے نظر فرمائی تو بچہ کنویں سے باہر آ گیا، تو سب جو ہے وہ نعرہ مارنے لگے کہ کیا کرامت ہے۔ وہاں سے ایک فقیر گزر رہا تھا، اس نے کہا یہ کرامت نہیں، یہ چھچورا پن ہے۔ اس نے کہا یہ کرامت نہیں، نہیں چھچورا پن ہے۔ تو انہوں نے بہاؤالدین نے کہا کہ اچھا پھر کرامت کیا ہے بتا تو۔ اس نے کہا کرامت یہ ہے کہ کفر کرے، کفر پیے، کفر کھائے اور پھر بھی فقر نہ جائے۔ اب یہ پریشان ہو گئے، چیک کرنے کی کوشش کی کہ کون ہے، پتہ نہیں چلا سکے۔ یہ تو سمجھ گئے کہ کوئی ہے، کوئی بڑی چیز، لیکن یہ نہیں پتہ چلا کہ کیا ہے یہ۔ بے حضور کی مجلس میں تلاش کیا، نہیں ملے، خیر وہ کہہ کے چلا گیا اور یہ پریشان رہے۔ انہوں نے پھر اس کی کھوج لگانے کے لیے کیا کیا کہ اپنی ایک کنیز کو کہا کہ تم جو ہے وہ کتے کے گوشت کی جو ہے چاول بناؤ، کتا کاٹ کے اس کی بریانی بنائی، شراب کی بوتل ہاتھ میں پکڑائی کنیز کو، اور یہ کہا کہ یہ فقیر کی جھونپڑی میں لے جا، اور اگر فقیر کچھ کرنا چاہے تو روکنا نہیں، جو بھی وہ کہے کر لینا۔ تو وہ کنیز شراب کی بوتل لے کے، کتے کی بریانی لے کے چلی گئی جھونپڑی میں فقیر کی۔ فقیر نے پہلے تو کنیز کو نواز دیا، اس کے بعد شراب بھی پی لی، اس کے بعد کتے کا گوشت بھی کھا لیا، اور پھر کہا کنیز کو کہ اپنے پیر کو جا کے کہہ دینا کہ ان چیزوں سے فقر پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ان چیزوں سے فقر کے اوپر جو ہے ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بہاؤالدین نقشبند پریشان ہو گئے کہ یار یہ کیسا فقیر ہے، سب چیز پہ ہاتھ صاف کر کے یہ کیسا فقیر۔ کچھ عرصہ کے بعد جو ہے یہ بہاؤالدین نقشبند گھوڑے کے اوپر سوار دریا سے گزر رہے تھے، اور ادھر سے وہ فقیر بھی آ رہا تھا، آمنا سامنا دریا میں ہوا۔ تو بہاؤالدین نقشبند کا جو گھوڑا تھا اس نے دریا میں پیشاب کر دیا، تو فقیر کو موقع ملا۔ فقیر نے کہا کہ دیکھو جی کتنے بڑے شریعت کے امام ہیں، اور سارا ان کے گھوڑے نے جو ہے دریا جو ہے پلیت کر دیا۔ تو بہاؤالدین نقشبند فوراً بولے کہ ابے جاہل، یہ بہتا ہوا دریا ہے، اس میں پانی رکتا کہاں ہے، یہ کیسے ناپاک ہو سکتا ہے؟ فقیری کے دعوے کرتا ہے، اتنا بھی نہیں پتا کہ بہتا ہوا دریا کبھی ناپاک نہیں ہوتا۔ تو اس فقیر نے کہا اچھا، یہ چھوٹا سا دریا بہتا ہوا کبھی ناپاک نہیں ہوتا، اور جو دریائے وحدت میرے سینے میں بہہ رہا ہے وہ تیری کنیز، شراب کی بوتل اور کتے کے گوشت سے ناپاک ہو جائے گا؟ ایسے بھی ہوتے ہیں فقیر۔ اب فقر کی بات ہے، ایسے بھی ہوتے ہیں فقیر، لیکن اس طرح کے فقیر جو ہے وہ دور دور ہی رہتے ہیں۔ کوئی بہاؤالدین نقشبند جیسے لوگ مل جائیں تب تو وہ کچھ حال اپنا سنا دیتے ہیں، ورنہ چپ کے دب کے وہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ لوگ ماریں گے نا ان کو، فقر کس کی سمجھ میں آتا ہے؟ یہ شریعت جو ہے یہ خشک تالاب کی طرح ہے، کوئی پاک چیز اگر خشک تالاب میں ہو تو وہ بھی وہیں ٹھہری رہتی ہے،
کوئی ناپاکی ہو تو وہ بھی وہیں ٹھہری رہتی ہے. یہ مقام شریعت بھی ایسا ہے. گناہ کرو گے وہ غلاظت بھی رہے گی، نیکی کرو گے وہ نیکی بھی لکھی جائے گی، لیکن وہ گندگی کو بہا کے نہیں لے جا سکتی. اور یہ جو طریقت ہے یہ بہتا ہوا دریا ہے. بہتا ہوا دریا کیوں ہے؟ دل میں اللہ اللہ ہو رہی ہے. گناہ جو کوئی بھی کیا تو وہ دل کو صاف کر رہا ہے اللہ کا ذکر. اس لیے کبھی بھی جو ہے وہ غلاظت نہیں ہوتی مومن کے اندر، کیونکہ دل کا جو اللہ اللہ کرنا ہے وہ اس کو بہت گناہوں کو دھوتا رہتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم دل کو دھوبی بنا لو کہ چلو جی خو آؤ جی لیٹس سن، مائی ہارٹ از واشنگ مائی سنس، لیٹس ڈو اٹ. نہیں تو پھر وہ دھوبی بن جائے گا نا. ابھی اس کو دل کو اللہ اللہ کرنے دو تاکہ پورا منور ہو جائے. اسی طرح نشے کے بارے میں ہے، جس طرح آپ لوگوں نے روحانی سفر میں سرکار نے جو بیان فرمایا کہ بھنگ کا نشہ اور دیگر جو نشے ہیں ان کے بارے میں. تو غوث پاک کے دور میں ایک آدمی جو تھا اس کی بڑی تعریف زمانے میں تھی کہ بڑا وہ متقی، بڑا پارسا اور بڑا وہ عبادت گزار آدمی ہے. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ وہ زندیق ہے. لوگ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زندیق کیوں ہے. تو غوث پاک سے لوگوں نے کہا کہ سرکار وہ تو بڑا عبادت گزار آدمی ہے، تو ہم کو سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ زندیق کیسے ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اس کو فلاں وقت جا کے دیکھنا. تو جب انہوں نے جا کے دیکھا تو وہ نشہ کر رہا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے غوث پاک نے جو ہے اس کو زندیق فرمایا. پھر دوسرا واقعہ ہمارے پاس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، جس میں آپ کا ایک صحابی جو زید تھا وہ شراب پیتے ہوئے 3 دفعہ پکڑا گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے اس سے مذاق کرتے، پھر کہتے کوڑے لگاؤ اس کو. ایک دفعہ جب وہ پکڑا گیا تیسری دفعہ تو صحابہ کرام نے اس کے اوپر لعنت بھیجی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ اس پر لعنت نہیں بھیجو، صرف کوڑے مارو. جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہو اس کے اوپر تم لعنت نہیں بھیج سکتے. تو اب وہ زندیق نہیں ہوا. کیوں؟ کہ اس کے دل میں اللہ کے رسول کی، اللہ کی محبت جا چکی تھی. اس کے بعد اس نے وہ نشہ کیا. اور جو ابتدا میں ہی نشے میں لگ جائیں، ابھی دل منور ہوا نہیں اور نشے میں لگ گئے، تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ زندیق ہو جاتے. بامرتبہ تصدیق نہ کالیہ زندیق ہو گئے. TV, bringing light, love, and peace in your life.